نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ۔ 7 رمضان اور 7 پارہ، آئیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ناقص علم کی بنا پر کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا امپورٹنٹ احکامات عنایت فرماتے ہیں۔ قرآن کی اپنی تاثیر ہے۔ اگر انسان خالی دل ہو کر صرف ہدایت کی غرض سے، اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے اسے پہچاننے کی غرض سے قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کو سنتا ہے تو وہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ جو اپنے رب سے جتنا ڈرتا ہو اس کے دل میں قرآن اتنا ہی اثر کرتا ہے۔ سعد بن حبل کہتے ہیں، ان قریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف لذت نہیں پائیں گے، مزہ نہیں آئے گا۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑوں کی کھالیں پہنیں گے، اندر سے بھیڑیے ہوں گے اور اوپر سے بھیڑ ہوں گے۔ ان کا عمل طمع اور لالچ کے لیے ہوگا، کسی مقصد و مفاد کے لیے وہ کچھ نیکی کریں گے لیکن اس میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے عنقریب ہم جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہراتے، یعنی ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں۔ اچھی بات نہ صرف صدقہ ہوتی ہے بلکہ اچھی بات آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ سنہرا موقع ہے کہ انسان اچھی باتیں ہمیشہ زبان سے نکالے۔ اچھی باتیں جو ہیں اچھی باتیں زبان سے نکالنے سے اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے، سامنے والے کا بھی خوش ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ اچھی بات ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، حسنات میں شمار کر دی جاتی ہے، اس لیے جب بھی بولیں سوچ کر بولیں۔ قسمیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، لغو قسمیں، ایسے ہی زبان سے نکل آتی ہیں، نیت ارادہ نہیں ہوتا، ایسی قسموں پر نہ کفارہ ہے نہ سزا۔ نمبر 2، ارادے اور نیت کے ساتھ قسم کھانا۔ نمبر 3، جھوٹی قسم، جو نیت اور ارادے کے ساتھ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے جھوٹ بول کر قسم کھائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ علاج یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جھوٹی قسمیں علاقوں کو ویران کر دیتی ہیں۔ اب قسم کے ساتھ ہی کفارہ بتاتے ہیں آپ کو قرآن کی روشنی میں۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، اگر نہیں کھلا سکتے، استطاعت نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، اگر یہ بھی استطاعت نہیں تو ایک دن ایک گردن آزاد کرنا، اور وہ بھی نہیں طاقت تو 3 روزے رکھنا۔ زیادہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے، تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ انسان اللہ کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوتا ہے، اور اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ اللہ کا نام لے کر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ زیادہ قسمیں کھانے کو ناپسند کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت میں کثرت قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، جھوٹ بول کر مال مت بیچو۔ صحبت صالح ہو تو انسان نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، اور صحبت صالح نہ ہو تو انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتے ہوئے بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ متقی مومن سے بہتر ہے،
متقی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، شک والی چیزوں سے بچتا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ اپنی ذات پر بھی احسان کرتا ہے اور دوسروں پر بھی احسان کرتا ہے۔ احسان میں ایک پہلو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، یعنی کام کرنے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ دوسرا پہلو دوسرے کے لیے جس میں وہ معاملہ کرتے ہوئے رویہ اچھا رکھتا ہے، ایکسیلنٹ سروس پرووائڈ کرتا ہے، کعبہ لوگوں کے لیے قیام زندگی کا باعث ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، کثرت سوال منع ہے۔ عام روزمرہ زندگی میں بھی لوگوں کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوال کرنا، پھر سوال پر سوال کرتے جانا، پھر اس کے اندر تجسس کی حد تک پہنچ جانا، غیر نافع علم کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں۔ یعنی ایسا علم جس کا کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ نفع مند علم کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں، وہ بھی ضروری حد تک ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بات سمجھ میں آ جائے پھر بھی خواہ سوال کیے جائیں۔ عقل مند انسان علم پر مبنی، دلیل پر مبنی راستے کی پیروی کرتا ہے۔ اندھا دھند پیروی کرنے والے ترقی نہیں کر سکتے۔ انسان اس حد تک دوسروں کو سمجھائے جب تک وہ سمجھے۔ اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود بدلہ پائے گا۔ اس لیے ایک حد تک تو لوگوں کے لیے فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو گھلا نہیں دینا چاہیے اس فکر میں۔ مناسب موقع ہو تو کوئی بات شیئر کر لیں، پیچھے نہ پڑیں، اسپیس دیں بچوں کو بھی۔ وہ ہمارا مال نہیں ہے کہ ہم اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھیں۔ سمجھانے کے بعد بھی غلطی کرنے کی گنجائش دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر بدعمالی سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکامات کو بجا لانے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔